بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میدان جنگ میں کسی نالائق نے میرے سر پر ضرب لگائی تھی، چنانچہ اس کی وجہ سے میرا دماغ اب تک بھنایا ہوا تھا اور ہم تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی درد میں مبتلا تھا۔ لیکن جب یہ خیال آتا کہ ہم اس خوفناک جنگ سے صحیح سلامت نکل آئے ہیں تو یہ تکالیف معمولی لگتیں۔ فلاویٹا بڑے انہماک سے ہماری اور خاص طور پر گڈ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ میں نے اور فلاویٹا نے مل کر گڈ اور ہنری کی زرہیں اتاریں۔ بظاہر جلد پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن گوشت بری طرح سے کچل گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں یہ اندرونی چوٹیں کافی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں۔ فلاویٹا دوڑ کر کسی درخت کی ہری پتیاں لے آئی جن کی بو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ان پتیوں کا پانی ابال کر فلاویٹا نے اس کا پلسٹر ہمارے جسموں پر کر دیا، اور پھر ایک طرح کا روحانی آرام اور سکون محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن گڈ اور ہنری کے زخم گہرے تھے۔ گڈ کی ران پر غار جیسا گہرا زخم ہو چکا تھا اور اسے ڈھیروں خون بہہ گیا تھا، اور ہنری کے چہرے پر ٹوالا کے کلہاڑے سے گہرا زخم آیا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ گڈ ڈاکٹری جانتا تھا، چنانچہ اس نے بڑی مہارت اور چابک دستی سے اپنا اور ہنری کا زخم دھو دھا کر صاف کیا، اور اپنی چرمی بیگ سے کوئی سفید صفوف نکال کر زخموں پر چھڑکا۔ میں نے اور فلاویٹا نے مل کر ان کے زخموں پر پٹی کس دی۔ کوکوانا میں کپڑا کوئی استعمال نہیں کرتا، چنانچہ پٹی کے لیے ہم نے اپنے رومال استعمال کیے تھے۔ ٹولا کے جھونپڑے میں بڑی نرم بالوں والی کھالیں بچھی ہوئی تھیں، اور یہ ٹولا کا خاص الخاص بستر تھا۔ ہم نے اپنے تھکے ہوئے جسموں کو ان کھالوں میں ڈال دیا، اور یہ کھالیں اس وقت مجھے ایرانی قالینوں سے بہتر معلوم ہوئیں۔ لو میدان کی تمام فضا اپنے بیٹے، بھائیوں اور شوہروں کا ماتم کرتی ہوئی عورتوں کے نالہ و شیون سے پر تھیں۔ شاید لو کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں سے آہو بکا کی آواز نہ آ رہی ہو۔ آدھی رات کے قریب یہ شور تھما، لیکن اس وقت بھی ایک باریک سی آواز تھی جو بین کرتی سنائی دے رہی تھی، اور یہ گگول کی آواز تھی جو اپنے چہیتے ٹولا پر رو رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھلی اور خوفناک خواب ہجوم کر آیا۔ جنگ میں مارے گئے لوگوں کے خون آلود اجسام میرے گرد رقص کرتے ہوئے مجھے اپنے نیزوں سے چھوتے، پھر کہیں سے ٹولا کا بے سر دھڑ آتا اور اپنا کلہاڑا بلند کیے چیختا چلاتا میری طرف لپکا۔ پٹ سے میری آنکھ کھل جاتی۔ بس یوں ہی تمام رات کٹی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو میرے ساتھیوں کی حالت تشویشناک تھی۔ گڈ کو تیز بخار چڑھ آیا تھا اور وہ کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے خون تھوک رہا تھا۔ ہنری کی حالت گڈ سے بہتر تھی۔ چہرے کے زخم کی وجہ سے وہ ہنس بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن امید تھی کہ جلد ہی اس کا زخم مندمل ہو جائے گا۔ قریباً 8 بجے انفادوس آیا۔ اس کی حالت بھی خستہ تھی، لیکن یہ بوڑھا سپاہی تمام تکالیف بڑی بہادری سے برداشت کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ انفادوس ہنری کو یوں مخاطب کرتا تھا جیسے اس کا وجود انسانوں سے کچھ بڑھ کر ہو، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کوکوانا کا ہر فرد ہنری کو فوق البشر سمجھتا تھا، اور اس کی بہادری کی داستانیں گھر گھر دہرائی جا رہی تھیں۔ کوئی فانی انسان، وہ کہتے تھے، دن بھر کی مسلسل جنگ کے بعد ٹولا جیسے زبردست شخص کو مار نہیں سکتا۔ وائے انکوبو، جس کے ایک ہی وار نے ٹولا کی گردن اڑا دی تھی۔ انکوبو کا وار کوکوانا میں مثالی اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ انفادوس نے ہمیں بتایا کہ ٹولا کے تمام لشکروں نے اگنوسی کو بادشاہ تسلیم کر لیا ہے، اور ٹولا کے سردار گروہ اگنوسی کی خدمت میں آ کر اطاعت و فرما برداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ ٹولا کا صرف ایک ہی لڑکا سکارگا تھا، اور وہ مارا جا چکا تھا، اس لیے بغاوت کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اگنوسی نے تخت ضرور حاصل کر لیا، لیکن کافی خون خرابے کے بعد۔ میں نے کہا،
کوکوانا کے جانباز خون کی دھاریں بہتی دیکھ کر ہی زیر ہو سکتے ہیں میرے آقا، انفادوس نے کہا۔ جتنے سپاہی مارے گئے ہیں اتنے ہی نئے پیدا ہوں گے اور ملک میں امن و امان چھا جائے گا۔ اگنوسی ہم سے ملنے آیا۔ اس کی پیشانی پر بادشاہت کا نشان ہیرا چمک رہا تھا اور اس کے ساتھ 4 محافظ تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اگنوسی امبوپا کے فرضی نام سے ہماری ملازمت میں شامل ہوا تھا اور وہ ایک زرخرید غلام کی طرح ہمارا حکم بجا لایا کرتا تھا۔ خوش آمدید شاہ کوکوانا، میں نے کہا۔ ہاں میکومیزن، یہ تم تینوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوں، اگنوسی نے جواب دیا۔ سب لوگوں نے میری اطاعت قبول کر لی ہے۔ میں 2 ہفتے بعد ایک شاندار عورت کر کے دور دور سے کوکوانا کے معزز لوگوں کو بلاؤں گا تاکہ وہ اپنے نئے بادشاہ کو دیکھ لیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے گگول کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ شیطان کی خالہ ہے، میں اسے اور اس کے شاگردوں کو قتل کرا دوں گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ گگول کی عمر کتنی ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے گگول کو جوان دیکھا ہو۔ وہ بوڑھے جن کی عمر اس وقت 100 سال کی ہے کہتے ہیں جب وہ بچے تھے تب بھی گگول ایسی ہی بڑھیا تھی، لیکن میں اسے قتل کرا دوں گا۔ اسی چڑیل کی وجہ سے کوکوانا پر آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن گگول بہت جانتی ہے، بہت کچھ جانتی ہے۔ اس کے علم میں جتنی باتیں ہیں اتنی کوئی شخص 7 پشتوں تک بھی زندہ رہ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، گگول ہی ایک ایسی عورت ہے جو ان تینوں پہاڑوں کے، جنہیں ہم 3 چڑیلیں کہتے ہیں، تمام رازوں سے واقف ہے۔ وہیں ایک غار میں ہمارے مردے رکھے جاتے ہیں اور اسی جگہ 3 خاموش دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی جگہ خزانہ بھی ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگنوسی اپنا وعدہ مت بھولنا، جیسے بھی ہو تمہیں ہم کو اس خزانے تک پہنچانا ہوگا، چاہے اس کے لیے تمہیں گگول کی زندگی ہی کیوں نہ بخشنی پڑے۔ میکومیزن، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا ہوں۔ اگنوسی کے جانے کے بعد گڈ کی مزاج پرسی کو گیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور بخار اس قدر تیز تھا کہ اس کی آنچ مجھ تک آ رہی تھی۔ جسم کے گرد اگر سوجن ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ 5 روز تک وہ موت و زیست کے درمیان جھولتا رہا۔ فلاویٹا اس کی تیمارداری ایک ماہر نرس کی طرح کر رہی تھی اور میری مدد لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری کھڑبڑ اور ناتجربے کاری کی وجہ سے گڈ کی نیند میں خلل آتا ہے، اور ایک حد تک اس کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ گڈ کی علالت اور فلاویٹا کی تیمارداری کا پورا نظارہ اس وقت میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ آدھی رات کو گڈ کر رہتا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا اور اس کے قریب بیٹھی ہوئی فلاویٹا پرنم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور بس نہیں چلتا تھا کہ وہ گڈ کی تمام تکالیف خود برداشت کر لے۔ وہ بار بار بڑی محبت سے گڈ کی بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور گڈ بے ہوشی میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتا اور کروٹیں بدلنے لگتا۔ فلاویٹا ہاتھ جوڑ کر اپنے دیوتاؤں سے گڈ کی زندگی کی بھیک مانگتی۔ 2 روز تک ہم یہی کہتے رہے کہ اب گڈ کا خدا حافظ ہے، لیکن ایک فلاویٹا تھی جسے گڈ کے بچ جانے کا پورا پورا یقین تھا۔ نہیں، یہ زندہ نہیں رہیں گے، اور اس نے سختی سے مجھے ڈانٹ دیا کہ میں پھر کبھی کوئی منحوس بات منہ سے نہ نکالوں۔ اگنوسی کے حکم سے ہمارے جھونپڑے کے گرد کی جھونپڑیاں خالی کر کے ان کے مکین اور کسی مقام جا بسے تھے تاکہ ان کے شور و غل سے زخمیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک رات اور یہ گڈ کی علالت کی 5ویں رات تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ گڈ جو ہر رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا تھا اس وقت بے حس و حرکت سست پڑا ہوا تھا۔ تو آخر مر گیا۔ میرے حلق سے کوئی چیز اٹک گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بے ساختہ میرے منہ سے ہچکی نکل گئی۔ ہوشت، گڈ کے سرہانے بیٹھے ہوئے سائے نے کہا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا اور جھک کر چراغ کی مریضانہ روشنی میں غور سے گڈ کو دیکھا۔ گڈ زندہ تھا اور وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے فلاویٹا کی انگلیاں پھنسائے اس بچے کی طرح جو بہت دیر تک رونے کے بعد تھک کر گہری نیند سو جائے سو رہا تھا۔ وہ 18 گھنٹے تک سوتا رہا اور اس تمام عرصے میں فلاویٹا اس کے سرہانے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیے اس خوف سے بیٹھی رہی
کہ مبادا اس کی جنبش سے گٹ جاگ نہ جائے۔ فلاویٹا نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس طرح 18 گھنٹے تک ایک ہی نشست سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ کس قدر تھک گئی ہوگی یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جب گٹ کی آنکھ کھلی تو فلاویٹا کے ہاتھ پیر سردی کی وجہ سے اکڑ کر جس حالت میں وہ بیٹھی تھی اسی حالت میں رہ گئے۔ چنانچہ 2 آدمیوں نے اسے اٹھا کر آگ کے قریب بٹھا دیا۔ اس گہری نیند کے بعد گٹ کی حالت سدھرنے لگی اور دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی۔ جب وہ قریب قریب ٹھیک ہو گیا تو ہنری نے فلاویٹا کی خدمتوں کا ذکر کیا، اور جب ہنری نے یہ بتایا کہ وہ 18 گھنٹے تک تمہاری انگلیوں میں انگلیاں دیے بیٹھی رہی اور اس وجہ سے اس کے ہاتھ پیر اکڑ گئے، تو گٹ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ وہ اٹھا اور مترجم کی خدمت انجام دینے کے لیے مجھے ساتھ لیتا ہوا اس جھونپڑی کی طرف چلا جہاں فلاویٹا ہمارے لیے دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ گٹ کو دیکھ کر فلاویٹا کا چہرہ کھل اٹھا۔ کوارٹر مین، اس سے کہہ دو کہ یہ زندگی اس کی بخشی ہوئی ہے اور میں زندگی بھر اس کا احسان مند رہوں گا۔ اور جب میں نے گٹ کی بات کا ترجمہ کیا تو فلاویٹا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا یہ بھول جاتے ہیں کہ میری زندگی آپ ہی کی عطا کردہ ہے اور میں آپ کی ادنا کنیز ہوں۔ اس وقت فلاویٹا یہ بھول گئی کہ اس کی جان بچانے میں میرا اور ہنری کا حصہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے گٹ کے لیے بے پناہ محبت ٹپکتی تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ گٹ کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد اگنوسی نے دربار کیا جس میں کوکوانا کے تمام معزز لوگ حاضر تھے۔ اگنوسی نے بڑی فراغ دلی سے گریس کے بچے کچے سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا، اور اس نے ہماری کافی خاطر خواہ تواضع کی اور سب کے سامنے اس بات کا وعدہ کیا کہ اب کوئی شخص بے گناہ قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی چڑیلوں کا رقص ہوگا۔ جب دربار برخاست ہوا اور تمام لوگ چلے گئے تو میں نے اگنوسی سے کہا کہ اب ہم خزانہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ دوستوں، اگنوسی نے جواب دیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ خزانہ اس جگہ ہے جہاں 3 خاموش دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں جن پر ٹوالا فلاویٹا کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ اسی جگہ وہ غار ہے جہاں ہمارے مردے رکھے جاتے ہیں، وہیں آپ ٹوالا کی لاش پائیں گے۔ اس غار کو موت کا کمرہ کہتے ہیں۔ موت کے کمرے سے ایک اور کمرہ ملا ہوا ہے، یعنی خفیہ کمرہ، اور اس خفیہ کمرے کا راستہ یا دروازہ کوئی نہیں جانتا سوائے گگول اور ٹوالا کے۔ ٹوالا تو مر چکا ہے، میں اس خفیہ کمرے کا راستہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کمرے میں کیا ہے، لیکن مدت ہوئی ایک سفید انسان ایک عورت کی مدد سے اس خفیہ کمرے میں پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی ساتھی عورت نے وہاں پہنچ کر اسے دغا دی۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کروا کر کوہ سبا کی طرف ہانک دیا تھا، اور تب سے اب تک کوئی سفید انسان اس طرف نہیں آیا۔ اگنوسی، یہ واقعہ بالکل سچا ہے؟ میں نے کہا، اس سفید انسان کو ہم پہاڑ کے ایک غار میں دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، تو اب میں اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے تمہیں خزانے تک بھیجنے کا بندوبست کرتا ہوں، اور اگر وہاں ہیرے نہ ہوئے تو؟ وہاں ہیرے ہیں اگنوسی، اور اس بات کا ثبوت تمہاری پیشانی پر چمکتا ہوا ہیرا ہے۔ میں نے کہا، اگر واقعی وہاں ہیرے ہیں تو آپ جس قدر چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن دوستوں، مجھے اس خیال سے خوف آتا ہے خزانہ حاصل کرنے کے بعد تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں خفیہ کمرے میں پہنچنا ہے۔ تو صرف ایک گگول ہے جو راستے سے واقف ہے، لیکن اس نے اگر ہماری رہبری سے انکار کر دیا تو؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر میں اسے قتل کر دوں گا۔ اسی وقت کے لیے میں نے اب تک اسے زندہ رکھا ہے۔ ٹھہرو، فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے۔ اگنوسی نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف چلے اور چند ہی منٹوں میں گگول کو پکڑے ہوئے حاضر ہوئے۔ اسے چھوڑ دو، اگنوسی نے کہا، اور گگول جو اس وقت ایک گٹھری سی معلوم ہو رہی تھی، اس نے سانپ جیسی آنکھیں ہم پر گاڑ دیں۔ اگنوسی، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ گگول نے کہا، مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اچھا، تو کوشش کر کے دیکھو، میں تمہیں جلا کر خاک و سیاہ کر دوں گی۔
میرا علم بہت عظیم ہے، تمہیں مجھ سے اور میرے جادو سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تمہارا جادو ٹولا کی جان نہ بچا سکا تو مجھے کیا جلا سکے گا گگول؟ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں خفیہ کمرے تک پہنچا دو۔ وہ ہنسنے لگی۔ سوائے میرے اس کا کوئی راستہ نہیں جانتا، اور میں تمہاری رہبری نہیں کروں گی۔ یہ سفید شیطان خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا، لیکن یہ راز میں تم سے اگلوا کر رہوں گا۔ وہ کس طرح؟ اگر تم نے نہ بتایا تو تمہیں اذیتیں دے دے کر ماروں گا۔ مجھے مارو گے؟ مجھے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میری عمر کتنی ہے؟ میں تمہارے باپ کو، اس کے باپ کے باپ کو اور تمہارے پر دادا کے دادا کو جانتی ہوں۔ جب ملک بسا ہے میں موجود تھی، اور جب یہ ملک اجڑ جائے گا اس وقت بھی موجود رہوں گی۔ مجھے کوئی مار نہیں سکتا سوائے ایک حادثے کے، لیکن میں تمہیں قتل کروا سکتا ہوں۔ شیطان کی خالہ، تیری عمر بہت ہو گئی، تیرے سر پر بال اور منہ پر دانت نہیں، اور نہ ہی تیرے جسم میں خون ہے۔ تو شاید اپنے جادو کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن میں تیرے جادو کا بھرم کھول دوں گا۔ تجھے مارنا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ بے وقوف، پتہ بھی ہے کہ تو کیا بک رہا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ زندگی صرف نوجوانوں کو ہی عزیز ہوتی ہے، لیکن بوڑھوں کی بنسبت نوجوانوں کو موت سے ڈر زیادہ لگتا ہے، اور بوڑھے نوجوانوں کو مرتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تجھے مار ڈالوں گی، تجھے جلا کر راکھ کر دوں گی، اور اس وقت مجھے روحانی مسرت حاصل ہوگی۔ پھر وہ ہنسنے لگی تھی۔ اپنی اس شیطانی بکواس کو بند کر، میں پوچھتا ہوں، تو اس خفیہ کمرے تک ہماری رہبری کرے گی یا نہیں؟ اور اگنوسی نے اپنا نیزہ بلند کیا۔ نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ بہت خوب۔ اگنوسی نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ گگول کی طرف بڑھایا، یہاں تک کہ نیزے کی نوک گگول کے جسم پر لپٹے ہوئے چیتھڑوں کو چھو گئی تھی۔ گگول ایک خوفناک چیخ کے ساتھ اچھلی اور زمین پر گر کر دور تک لڑکتی چلی گئی، اور اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھٹ گئیں۔ ٹھہرو، ٹھہرو، میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، اب تو راہ راست پر آئی ہے۔ کل صبح انفادوس اور میرے سفید دوستوں کو خزانے تک پہنچا آنا، اور یاد رکھو، اگر تم نے کوئی چال چلی تو انجام برا ہوگا۔ نہیں اگنوسی، میں انہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں ایک مرتبہ ایک عورت اور ایک سفید انسان کو اس خزانے تک لے گئی تھی، تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ اس پر دیوتاؤں کا غضب نازل ہوا تھا، اور جانتے ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ گگول تھی، وہ میں ہی تھی۔ اور گگول کی آنکھیں شیطانیت سے چمکنے لگیں۔ کیا بکتی ہے، اس واقعے کو 300 سال ہو گئے ہیں، میں نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ جب کسی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پچھلے واقعات بھول جاتا ہے۔ میری دادی نے یہ واقعہ یاد دلایا تھا، اور یقیناً اس عورت کا نام گگول ہی تھا۔ وہ اس سفید انسان کو خفیہ کمرے تک لے گئی تھی، اور وہ میں ہی تھی۔ جب تم خفیہ کمرے تک پہنچو گے تو تمہیں چمکتے پتھروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ملے گی۔ یہی وہ تھیلی ہے جس میں اس سفید انسان نے اپنے لیے پتھر بھرے تھے، لیکن وہ انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ اس پر دیوتاؤں کا غضب نازل ہوا۔ یہ سفر بڑا مزیدار ہوگا۔ میں اس جگہ کوکوانا کے ان بادشاہوں سے ملوں گی جو مر چکے ہیں، اور ہمارے وہاں پہنچنے تک ان کی آنکھیں جا چکی ہوں گی اور ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہوں گی۔ اور پھر وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ 3 روز بعد ہمارا قیام ان پہاڑوں کے دامن میں تھا جہاں شاہراہ سلیمان ختم ہوتی ہے۔ ہم تینوں کے ساتھ فلاویٹا، انفادوس اور اس کے چند سپاہی بطور محافظ تھے۔ گگول رہبری کی خدمت انجام دے رہی تھی۔ وہ دن بھر اور رات گئے تک بڑبڑاتی اور ہنستی رہتی۔ اس پہاڑ کی 3 چوٹیاں تھیں، ایک ہماری دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور ایک ہماری ناک کی بالکل سیدھ میں۔ شاہراہ سلیمان اس درمیانی چوٹی تک جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ بلند چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی، اور نیچے کی طرف جہاں برف ختم ہوتی تھی، سرخ چٹانوں کے کنارے
خودرو جھاڑیوں کا سلسلہ نیچے تک چلا آیا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا تھا جو شاید ہماری زندگی کا سب سے زیادہ پرمسرت دن تھا۔ ہم اس خزانے کو حاصل کرنے والے تھے جس کی وجہ سے کئی ایک شخصوں نے اور شاید ہنری کے بھائی نے بھی اپنی جانیں دی تھیں، اور بقول گگول ان پر دیوتاؤں کا غضب نازل ہوا تھا۔ تو کیا ہم پر بھی غضب نازل ہوگا؟ کسی طرح بھی میں اس خیال سے پیچھا نہ چھڑا سکا، اور شاید ہنری اور گڈ بھی اس خیال میں منہمک تھے۔ ہم اس خیال سے روانہ ہو کر 1-1.5 گھنٹے تک چلتے رہے۔ مارے خوشی اور خزانہ حاصل کرنے کی آرزو نے ہماری رفتار اس قدر تیز کر دی تھی کہ وہ لوگ جو گگول کی پالکی اٹھائے ہوئے تھے ہم سے کئی قدم پیچھے رہ گئے۔ آہستہ چلو سفید انسانوں، پالکی میں سے گگول کی آواز آئی۔ معلوم ہوتا ہے تم موت کے منہ میں جانے کے لیے بہت بے چین ہو۔ اور گگول وہ ہنسی جس کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی۔ گگول کی اس شیطانی ہنسی نے ہماری رفتار کچھ کم کر دی۔ ہم چلتے رہے، آہستہ آہستہ۔ نامعلوم خوف میرے دل پر چھاتا جا رہا تھا۔ رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ہم کب تک چلتے رہے، اور جب میں اپنے خیالات سے چونکا تو ہم ایک غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ غار کے کنارے ڈھلوان تھے اور وہ 300 فٹ گہرا اور نصف میل گہرائی میں پھیلا ہوا تھا۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنری اور گڈ سے پوچھا۔ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے ہیروں کی کانیں نہیں دیکھیں۔ یہاں سے ہیرے کھود کر نکالے گئے ہوں گے، اس طرف دیکھو۔ اور میں نے غار کے ارد گرد جمی ہوئی چمکتی مٹی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ جس طرح سے آج کل ہم کانیں کھودتے ہیں اسی طرح صدیوں پہلے بھی کھودی جاتی ہوں گی۔ اس غار سے راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر غار کے گرد دونوں طرف گھوم جاتا تھا، اور راستے کی یہ دونوں شاخیں مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی تھیں تاکہ یہ پتھر غار کے کنارے کو گرنے سے روک لیں۔ ہم اس غار میں داخل ہوئے۔ یہاں 2-3 بت تھے جنہیں کوکوانا میں خاموش دیوتا کہتے تھے۔ تینوں بت ایک بڑی سی چٹان پر ایک دوسرے سے 20-20 قدم کی دوری پر نصب تھے، اور وہ کچھ ایسے رخ پر نصب تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گردن جھکائے شاہراہ سلیمان کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تینوں مجسموں کی اونچائی 18 فٹ ہوگی۔ ایک مجسمہ عورت کا تھا۔ عورت کا مجسمہ بالکل برہنہ بنایا گیا تھا، جو اس قدر سڈول اور خوبصورت تھا کہ مصور کی ذہانت کی داد دینی پڑتی ہے۔ چہرے کے نقوش وقت نے مٹا دیے تھے، لیکن وہ بھی یقیناً خوبصورت بنایا گیا تھا۔ مجسموں کے کندھوں پر 2 ہلال بنے ہوئے تھے۔ مردوں کے مجسموں کے چہرے انتہائی بھیانک تھے، خصوصاً اس مجسمے کا جو ہماری طرف تھا۔ اس کا چہرہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا شیطان کا چہرہ ہے جو منہ پھاڑے دنیا کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دائیں طرف کا مجسمہ قہر کا دیوتا تھا، اور اس کے چہرے سے ایسے سکوت اور اطمینان کے آثار حویدہ تھے جنہیں دیکھ کر دل دہلتا تھا۔ ہم ان دیوتاؤں کو دیکھ رہے تھے کہ انفادوس آیا۔ اس نے نیزہ بلند کر کے دیوتاؤں کو سلام کیا اور پھر کہا، آپ موت کے کمرے میں اسی وقت جانا چاہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ کھا چکنے کے بعد؟ نہیں انفادوس، اب زیادہ انتظار کی تاب نہیں، ہم اسی وقت جائیں گے۔ کھانا ہم ساتھ لیے چلتے ہیں، اندر کسی جگہ بیٹھ کر کھائیں گے، میں نے جواب دیا۔ چنانچہ گگول پالکی میں سوار ہمارے سامنے آئی، اور وہ ہنستی ہوئی پالکی میں سے کود کر باہر نکل آئی۔ فلاوٹا نے گوشت اور سبزی ساتھ لیے چلنے کے لیے ایک ٹوکری میں رکھ لی، اور تھوڑا سا پانی بھی ساتھ لے لیا۔ جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے اس سے چند قدم اور چٹان کی ایک دیوار سی 80 فٹ کی بلندی تک اٹھتی چلی گئی تھی۔ 80 فٹ کی بلندی کے بعد سے ہی ایک پہاڑ کی چوٹی اسی دیوار پر بنی ہوئی تھی جو زمین سے 3000 فٹ بلند ہوگی، اور جب اسی 3000 فٹ کی برف پوش چوٹی پر سے کوہر کی چادر ہٹی تو گگول لکڑی ٹیکتی اس چٹانی دیوار کی طرف بڑھی، اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ چٹانی دیوار میں بنے ہوئے ایک محرابی دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر گگول رک گئی۔ اچھا اے سفید انسانوں اور بہادر سپاہیوں، گگول نے اپنے شیطانی تاثرات سے چہرے کو بلند کرتے ہوئے کہا، تیار ہو جاؤ۔
میں اپنے بادشاہ کا حکم بجا لاتے ہوئے تمہیں خفیہ کمرے میں لیے چلتی ہوں۔ چلو بہت باتیں نہ بناؤ، میں نے کہا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اب تم جو نظارہ دیکھنے والے ہو اس کے لیے اپنے دل مضبوط کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس منظر کو دیکھتے ہی تمہارے دلوں کی دھڑکنیں تھم جائیں۔ انفادوس، تم بھی آؤ، تم نے اپنے جس دلی نعمت سے نمک حرامی کی ہے اس کا دیدار کر لو۔ نہیں، میں یہیں ٹھہروں گا، انفادوس نے گھبرا کر کہا۔ لیکن گگول، یاد رکھو، اگر تو نے میرے سفید آقاؤں پر اپنی شیطانی چال آزمائی تو پھر تیرا انجام برا ہوگا۔ میں نے تیری باتیں سن لیں انفادوس، اور جانتی ہوں کہ تو بڑا ضدی ہے، اور اسی وجہ سے تو بچپن میں اپنے شفیق ماں سے جھگڑ پڑتا تھا۔ تو کسی قسم کا خوف نہ کر، میں تو اپنے بادشاہ کی ادنا خادم ہوں اور اسی کی حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ میں نے کئی بادشاہوں کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اب میں ان بادشاہوں اور ٹولا کی زیارت کروں گی۔ چلو چلو، مشل کہاں ہے؟ اور اس نے اپنے جسم پر لپٹے ہوئے چیتھڑوں میں سے ایک مشل برآمد کی۔ فلاویٹا، تم بھی ہمارے ساتھ آ رہی ہو نا؟ گڈ نے پوچھا۔ میرے آقا، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے، فلاویٹا نے لرزاں آواز میں کہا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، لاؤ کھانے کی ٹوکری مجھے دے دو۔ نہیں آقا، جس جگہ آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گی۔ گگول مشل لیے دروازے میں داخل ہوئی، ہم اس کے پیچھے تھے۔ اندر ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی جو اتنی چوڑی تھی کہ 2 آدمی ساتھ ساتھ چل سکیں۔ سرنگ میں تاریکی اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ہم گگول کے قدموں کی چاپ سے اندازاً اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد ہو رہے تھے اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ تاریکی میں پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سی سنائی دی۔ کون ہے؟ گڈ چلایا۔ یار، کسی نے میرے سر پر دھول جمائی۔ چمکاڑا رہے، گھبراؤ نہیں، چلو چلتے ہیں، میں نے کہا۔ کوئی 50 گز چلنے کے بعد سرنگ میں روشنی پھیلنے لگی، اور ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے روشنی بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہم ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ جس غار یا کمرے میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے تھے وہ کافی فراخ تھا۔ چھت کئی 100 فٹ بلند تھی، اور کمرے میں چاروں طرف سفید سفید ستون قطار در قطار چلے گئے تھے۔ پہلی نظر میں یہ ستون برف کے لگتے تھے، لیکن غور سے دیکھنے پر ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی بھرے پرانے مٹکوں کی باہری سطح پر سفید سفید کھار کی تہ جم جاتی ہے، تو بس یہ مینار اسی کھار کے بنے ہوئے تھے اور قدرت کی صناعی کا عجب نمونہ تھے۔ کمرے کی چھت پر جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے جس کے دہانوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ ان سوراخوں سے بوند بوند پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ فرش پر گرنے کے بعد پانی کی بوند پتہ نہیں غار کی آب و ہوا یا کسی اور وجہ سے کھار کی صورت اختیار کر لیتی تھی، پھر اس پر پانی کی دوسری بوند ٹپکتی اور کھار بن جاتی، اور اسی طرح صدیوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور یہ مینار بنے ہوں گے۔ بعض مینار چھوٹے تھے اور ان پر بوندیں ٹپک رہی تھیں، سال ہا سال بعد یہ مینار بھی کافی بلند ہو جائیں گے۔ کئی جگہ پانی کی بوندیں ایک ہی جگہ نہیں گر رہی تھیں، ایک بوند گرتی تو دوسری اس سے ہٹ کر اور تیسری پھر اس سے ہٹ کر، چنانچہ اس جگہ بجائے مینار کے فرش پر کھار کی سیما بھی لکیریں بن گئی تھیں۔ اس کمرے کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ کمرے کے چاروں طرف کی دیواروں میں چٹانیں کاٹ کاٹ کر گڑیا کے گھر جیسے چھوٹے چھوٹے غار بنے ہوئے تھے، جیسے کہ عبادت خانے کے حجرے ہوں۔ پتہ نہیں یہ کس مقصد کے تحت بنائے گئے تھے، بہرحال یہ حجرے 3000 سال پرانے معلوم ہوتے تھے۔ ہم اس کمرے میں زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے کیونکہ گگول جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کمرے میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے، آیا اس کا انتظام قدرت نے کیا ہے یا انسان نے؟ لیکن میں یہ سوچ کر کہ یہ تحقیق واپسی میں بخوبی ہو سکے گی اپنی خواہش کو دبا دیا۔ ہم اپنی بوڑھی رہبر کی معیت میں چل رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک دروازے پر پہنچے جو مصر کے پرانے مندروں کے صدر دروازوں کے ڈھب پر بنایا گیا تھا۔
سفید انسانوں، دلوں کو مضبوط کر لو، اب ہم موت کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ گگول نے دروازے کے قریب رک کر کہا، چلو آگے بڑھو۔ گڈ غرایا، چلو آگے بڑھو، گڈ غرایا۔ ہمارے دل بری طرح دھڑک رہے تھے اور فلاویٹا گڈ کا بازو مضبوط پکڑے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس غار میں کوئی خوفناک چیز ہوگی، ہنری نے کہا۔ بہرحال ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، چلو کوارٹر مین۔ اور میں آگے ہو لیا۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ گگول اپنی لکڑی ٹیکتی مجھ سے چند قدم آگے چل رہی تھی اور بلند آواز میں کچھ پراسرار الفاظ بڑبڑا رہی تھی۔ گگول کے بڑبڑانے کی وجہ سے میرا دل خوفزدہ ہو گیا اور میں آگے بڑھنے سے جھجکنے لگا۔ ارے یار، گڈ نے مجھے دھکیلا، چلو ورنہ ہم اپنی چالاک رہبر کو کھو دیں گے۔ میں دل کڑا کر کے آگے بڑھا اور 10 گز چلنے کے بعد ایک 40 فیٹ طویل و عریض کمرے میں کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے بیچ میں پتھر کی ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں پہلے کی نسبت زیادہ تاریکی تھی، چنانچہ جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں اور میں نے میز پر بیٹھی ہوئی بھوری شبیہ اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے سفید سفید مجسموں کو دیکھا تو مارے خوف کے میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں الٹے قدموں پوری قوت سے بھاگا۔ یقین مانیے میں اتنے کچے دل کا نہیں ہوں۔ بھیانک سے بھیانک نظارہ مجھے ایسا حواس باختہ نہیں کر سکتا، لیکن میز کے گرد بیٹھے ہوئے مجسمے نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ اگر ہنری مجھے پکڑ نہ لیتا تو میں انفادوس کے پاس کھڑا ہوتا اور پھر گنج سلیمان کا لالچ بھی دوبارہ مجھے اس کمرے میں نہ لا سکتا۔ ہنری نے مجھے مضبوطی سے پکڑے رکھا اور جب اس کی آنکھیں بھی اندھیرے میں دیکھنے لگیں تو وہ بھونچ کر رہ گیا۔ گٹ پر بھی سختہ سا طاری ہو گیا اور لرزتی ہوئی فلاویٹا چیخ کر گٹ سے چمک گئی۔ ایک گگول تھی جو اس وقت خوشی سے چلا رہی تھی۔